ناظرین، فتح یروشلم نہایت دلچسپ واقعہ ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے یروشلم کا محاصرہ کیا۔ بلاخر اہل یروشلم مسلمانوں سے صلح نامہ کرنے کے لیے اس شرط پر تیار ہوئے کہ خلیفہ وقت اس صلح نامہ پر دستخط کرنے یہاں آئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا نائب مقرر کیا اور اپنے ایک غلام سالم نامی کے ہمراہ یروشلم کے لیے روانہ ہو گئے۔ ان دونوں کے پاس ایک اونٹ تھا جس پر غلام اور آقا باری باری سواری کرتے تھے، جبکہ دوسرا پیدل چلتا تھا۔ یاد رہے کہ ان کے ساتھ کوئی اور سیکورٹی یا پروٹوکول نہیں تھا۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد جب یروشلم شہر میں داخل ہونے لگے تو سالم کی سواری کرنے کی باری تھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اونٹ کی نکیل پکڑے پیدل چل رہے تھے۔ سالم نے اپنی باری حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پیش کی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انکار کیا اور فرمایا کہ اسلام کی دی ہوئی عزت ہمارے لیے کافی ہے۔ بڑے بڑے لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اونٹ کی نکیل تھامے پیدل چلتے یروشلم میں داخل ہوتے دیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ باہمی صلح نامہ پر دستخط کیے اور اہل یروشلم کی ہر طرح سے ذاتی اور مالی تحفظ اور ایمان عطا فرمائی۔ آپ نے ان کو اپنے مذہب پر قائم رہنے اور بغیر کسی روک ٹوک کے عبادت کرنے کی بھی اجازت دی۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں لائک اور کمنٹ کریں۔ معزز ناظرین، 24 ذوالحج 23 سن کو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے نصرانی غلام ابو لؤلؤ فیروز نے فجر کی نماز کے دوران حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر اپنے خنجر سے حملہ کر دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ شدید زخمی ہوئے اور فرش پر گر پڑے۔ عبد الرحمن بن عوف نے نماز مکمل کرائی اور ابو لؤلؤ نے اپنے آپ کو بھی خنجر سے ہلاک کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے جانشین کے لیے ایک مجلس شورا مقرر کی۔ آپ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ ماتمی الفاظ کہتے ہوئے اپنے والد کے پاس پہنچی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں کہا، میں تمہاری آنکھوں کا پر قابو نہیں پا سکتا، لیکن یاد رکھو جس میت پر بین کیا جاتا ہے فرشتے اس سے نفرت کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت صہیب رضی اللہ عنہ آپ رضی اللہ عنہ کے زخم دیکھ کر چیخ اٹھے، ہائے عمر، ہائے عمر۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بھائی صبر سے کام لو، کیا تم نہیں جانتے کہ جس پر ماتم کیا جاتا ہے اس پر عذاب ہوتا ہے۔ ناظرین، وفات کے وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سر ان کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے زانوں پر تھا اور وہ وصیت سن رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا سر زمین پر رکھ دے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے زانوں اور زمین میں کیا فرق ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میرا چہرہ زمین پر رکھ دے، شاید خدا مجھ پر مہربان ہو جائے اور رحم کرے۔ کاش اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی عاجزی اور خدا کا خوف عطا کر دے۔ ناظرین، بخاری میں درج ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے فرمایا، اے عمر، اللہ تم پر رحم کرے، تم نے اپنے بعد کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑا جس کے اعمال پر میں رشک کر کے ویسا ہی بننے کی کوشش کروں۔ خدا کی قسم مجھے یہی گمان غالب ہے کہ اللہ تمہیں تمہارے دونوں ساتھیوں کے ساتھ بہشت اور قبر میں رکھے گا، کیوں نہ کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر یہ فرماتے سنا، میں گیا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ و عمر رضی اللہ عنہ ساتھ تھے۔ میں اندر داخل ہوا اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ بھی اندر داخل ہوئے۔ میں باہر نکلا اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ بھی ساتھ باہر نکلے۔ اس سے واضح ہے کہ نہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ علی بھی اپنے بھائیوں ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کا کتنا احترام کرتے تھے۔ ناظرین، اگر آپ مزید حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اور ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں لائک اور کمنٹ کریں۔ شکریہ۔